اداکارہ دلفشاں سلیم نے فلموں میں آئٹم سانگز کی مخالفت کر دی۔ حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران اداکارہ دلفشاں سلیم نے زندگی اور کیریئر سمیت مختلف موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا۔ انٹرویو کے دوران انہوں نے فلموں میں آئٹم سانگز کے حوالے سے اپنا موقف دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلموں میں آئٹم سانگز نہیں ہونے چاہیے۔ میری خواہش ہے کہ فلموں میں اپنے سماج کی کہانیوں کو پیش کیا جائے۔ دلفشاں نے واضح کیا ہے کہ میں فلموں میں گانوں اور ڈانس کے خلاف ہوں۔ میں خود بھی ایک ڈانسر ہوں، لیکن میں کسی بھی صورت آئٹم سانگز کی حمایت نہیں کروں گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں نام بنانے والے تھیٹر کے بادشاہ امان اللہ خان کو دنیا سے رخصت ہوئے 4 برس بیت گئے۔ تفصیلات کے مطابق اداس چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کے فن پر عبور رکھنے والے کامیڈی کنگ امان اللہ خان 1954 میں گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن اپنی ہنس مزاج سے زندگی کو شاندار بنا ڈالا۔ امان اللہ لڑکپن سے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے پھیری لگا کر چیزیں بیچتے رہے۔ انہوں نے کامیڈی کا باقاعدہ آغاز 1995 میں تھیٹر سے کیا۔ اس دوران امان اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامہ پیش کیا اور بہت سے ڈراموں کو اپنی کامیڈی سے یادگار بنا دیا۔ 2 بار نگار ایوارڈ جیتنے والی پاکستان فلم انڈسٹری کی مقبول گلوکارہ مالا بیگم کی آج 34ویں برسی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متعدد گیتوں کو اپنی آواز سے امر کرنے والی گلوکارہ مالا بیگم 9 نومبر 1939 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئی۔ ان کا اصل نام نسیم ناز تھا۔ 1950 کی دہائی میں مالا اپنی بڑی بہن شمیم ناز کے ہمراہ موسیقی کی دنیا میں اپنا نام کی شمع روشن کرانے لاہور آئی، جس کے بعد مالا بیگم نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی آواز کی سر سے زمانے کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ گلوکارہ مالا بیگم کو موسیقار بابا غلام احمد چشتی نے 1961 میں پنجابی فلم آبرو میں متعارف کروایا۔ عشق پر زور نہیں کے گیت نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 1964 سے 1971 تک مالا بیگم کے عروج کا دور رہا۔ انہیں احمد رشیدی کے ساتھ فلموں میں 100 سے زائد گانے گانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔